السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم مرکب کی بحث پڑھ رہے جس میں سے مرکب غیر مفید کی مکمل تقسیمات پڑھ چکے۔ اب آئے گی مرکب مفید، اس کی بھی ہم نے دو طریقے سے تقسیم کیے تھے۔ ایک مرکب اسمیہ اور فعلیہ، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ، اور جملہ انشائیہ جملہ خبریہ۔ تب ان سب کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کریں گے جملہ اسمیہ سے۔ اب جملہ اسمیہ کیا ہے، اس کا احکام کیا ہے، تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر جو مل کے بن جائے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور پھر سے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، جیسے زید عاقل، زید فحص المریض، زید نے مریض کا معائنہ کیا۔ زید عاقل، زید عقل مند ہے، تو زید یہ مبتدا بن جا رہا ہے اور اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے عقل مند ہونے کی، تو وہ خبر ہو گیا۔ پھر زید فحص المریض، اس میں زید مبتدا بنے گا، فحص المریض یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا۔ اب مبتدا و خبر کے بعض احکام جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ نمبر ایک، وہ اسم جو عوامل لفظی سے خالی ہو، اور اگر خالی ہو، اگر مسند الیہ ہو تو اسے مبتدا، اور اگر مسند ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں لفظ زید مبتدا جبکہ عاقل اور فحص المریض خبر ہے۔ اب یہ بتا رہے کہ مبتدا و خبر، پہلی بات تو یہ یاد رکھ لے کہ دونوں لفظی عوامل سے خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات بتا رہے ہیں اگر وہ مسند الیہ ہو تو اس کو مبتدا کہیں گے، اور اگر مسند ہو تو اس کو خبر۔ مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوگی اور خبر مسند، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثالوں میں زید عاقل میں زید مبتدا ہے اور وہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف عقل مند ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، اور عاقل یہ خبر ہے، اس کی نسبت کی گئی زید کی طرف۔ پھر دوسرا قاعدہ بتا رہے کہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جان چکے ہیں کہ مبتدا اکثر معرفہ ہی ہوگی اور خبر نکرہ۔ جیسے زید عالم، کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ اب نکرہ مخصوصہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ نکرہ کی صفت بیان کر دی جائے۔ جیسے طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، تو طفل مبتدا بن جائے گا، جمیل صغیر جمیل یہ سب مل کے پوری خبر۔ اب وہ جو ترجمہ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ خوبصورت ہے، تو جمیل جو خوبصورت ہونا ہے وہ کس کی صفت بن رہی ہے، مبتدا کی، طفل، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ طفل نکرہ ہے اور اس کی صفت بیان کر دی جمیل، تو یہ یہی قاعدہ بتا رہے کہ کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ طفل نکرہ مخصوصہ ہو گیا کیونکہ وہ نکرہ ہے اور اس کی صفت لائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا رہے ہیں قاعدہ نمبر 3، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے زید عالم فاضل صالح، اس کے آپ دوسری بھی مثالیں خود سے بنانے کی کوشش کریں، جیسے زینب عالمۃ فاضلۃ صالحۃ۔ قاعدہ نمبر 4، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تاویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے، اور اس میں نکرہ کو خبر۔ جیسے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بتا رہے کہ ان مصدریہ ہے اور ان ناصبہ بھی وہ نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مصدریہ ہے، یہ جو اس کے بعد آئے گا اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مصدر فعل تو ہوگا حقیقت میں لیکن اس کو مصدر کی تاویل میں مانتے ہیں۔ جیسے کہ مثال میں ان تصوموا خیر لکم، یہ تمہارا روزہ رکھنا، تو تصوموا یہ تو فعل ہے لیکن ان کے وجہ سے اس کو مصدر کے معنی میں لے لیں گے، ان صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، صیام یہ مصدر ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اتنا ہی یاد رکھیں۔ پھر قاعدہ نمبر 5، مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ۔ جیسے مفرد، جیسے زید عالم، عالم ایک مفرد ہے وہ خبر بن رہا ہے زید کی۔ بکر یاکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے، تو بکر مبتدا، یاکل الطعام یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر خبر بن جائے گا۔ تو وہی مثالیں دے دی کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوگی، جیسے زید عالم میں عالم مفرد ہے،
اور کبھی جملہ جیسے بکرون یاکل الطعام میں یاکل الطعام، اس کی آپ دوسری مثالیں بھی خود سے بنانے کی کوشش کریں، جیسے فاطمۃ عالمۃ یا زینب یذهب الی المدرسۃ۔ قاعدہ نمبر 6، خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اب بتا رہے کہ خبر میں ایک ایسی عائد کا ہونا ضروری، عائد یعنی لوٹنے والی چیز، اب وہ کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی لوٹنے والی چیز کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ یہ عموماً بتا رہے یہ عائد یعنی جو لوٹنے والی چیز ہوگی عموماً عام طور پر ضمیر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث اور افراد تثنیہ جمع میں مبتدا کے مطابق ہو۔ اکثر ضمیر ہی لوٹتی ہے، اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ اس میں جو 5 چیزیں اس میں مطابقت ہوگی، یعنی مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو وہ ضمیر بھی واحد، مبتدا مؤنث تو ضمیر بھی مؤنث ہوگی، مبتدا واحد تو ضمیر بھی واحد، اس طریقے سے جیسے مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زید ضربہ، تو زید مبتدا ہے اور ضربہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن جائے گا۔ تو جو ہوا ضمیر ضربہ میں نکل رہی ہے وہ زید کی طرف لوٹی ہے، اور زید مذکر ہے تو اس لیے ہوا کی ضمیر لوٹ لی ہے۔ پھر بتا رہے الزیدان ضربہ، یہاں زیدان مبتدا ضربہ یہ پورا مل کے خبر، اب اس میں ہما کی ضمیر نکلے گی کیونکہ زیدان تثنیہ ہے۔ پھر الزیدون ضربوا، اس میں جمع کی ضمیر۔ پھر اگر مؤنث ہو تو جیسے ہند ضربت، اس میں دیکھیے ضربت لائے ہیا کی ضمیر لوٹے گی۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 7، خبر کبھی ظرف یا جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف وہ جو جگہ یا مکان پر دلالت کرے، جگہ یا وقت پر دلالت کرے، اسے ظرف کہتے ہیں۔ اور جار مجرور اگر کسی حرف سے لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے تو اسے جار مجرور کہیں گے۔ حروف جر 17 ہے، وہ بھی آپ آگے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب مثالیں دیکھیے جیسے زید فی الدار، یہ جار مجرور کی مثال ہو گئی، زید مبتدا، فی الدار یہ جار مجرور بن جائے گا۔ الکتاب فوق الدولاب، کتاب الماری کے اوپر ہے، الکتاب مبتدا بن جائے گا، فوق یہ اوپر ہونا جگہ بتا رہے کہ اوپر ایک جگہ ہے تو یہ ظرف بن گیا۔ تو دونوں کی ایک ایک مثال ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثالیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے زید فی الدار ہے اور الکتاب فوق الدولاب ایک جگہ، کا الکتاب تحت المیز، تحت الطاولۃ، میز کے نیچے، اس طریقے سے دوسری مثالیں بھی آپ بنانے کی کوشش کریں۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 8، اگر ظرف یا جار مجرور کا متعلق عبارت میں لفظاً موجود ہو تو انہیں ظرف لغو، اور اگر لفظاً موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہیں گے۔ یہ بھی بتا رہے کہ ظرف کا جو اوپر بتایا ہم کو، جیسے کہ مثال دیے الکتاب فوق الدولاب، یہ ظرف کی مثال ہو گئی۔ بتا رہے کہ اگر اس میں اس کا متعلق موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہیں گے، اگر لفظاً موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہیں گے۔ جیسے الکتاب فوق الدولاب، اس میں موجود نہیں ہے، موجودن یا ثابتن اکثر نکالیں گے، پوشیدہ یہی نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے کچھ الفاظ ہیں وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے، تو وہ پوشیدہ نکالیں گے۔ جب پوشیدہ نکالیں گے تو یہ ظرف لغو نہیں بنے گا بلکہ ظرف مستقر، کیونکہ وہ لفظاً موجود نہیں ہے۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 9، اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائے اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور خبر مقدم اور اسم مبتدا مؤخر کہلائے گا۔ جیسے فی الدار رجل، ابھی ہم کو اوپر مثال دیے تھے زید فی الدار، وہی مثال ہے، بس زید کی جگہ رجل ہے، تو اگر اس کو فی الدار کو پہلے لے آئے، فی الدار رجل یا فی الدار زید، تو فی الدار یہ خبر مقدم بن جائے گا اور دوسرا والا جملہ مبتدا مؤخر، کیونکہ قاعدہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائے تو اسے خبر مقدم بنائیں گے۔ تو یہ ظرف کی مثال ہو گئی، جار مجرور کی مثال ہو گئی۔ اب ظرف کی مثال لے لے، عندک کتاب، عندک تیرے پاس کتاب ہے، تو اس کے پاس ہے نا، تو عندک یہ خبر مقدم بن جائے گا۔ پھر اب بتا رہے ہیں کہ مبتدا و خبر میں مطابقت کے شرائط۔ اب مبتدا اور خبر میں کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے، جیسے موصوف صفت میں بتائے تھے کہ 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، تب مبتدا خبر ان میں کیا کیا چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ درج ذیل شرائط کے ساتھ مبتدا و خبر میں تذکیر و تانیث، وحدت و تثنیہ و جمع کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ اب بتا دیے کہ نیچے جو 5 چیزیں ابھی آئیں گی،
ان 5 چیزیں اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی آئے تو 5 چیزوں میں مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ مذکر و مؤنث، واحد تثنیہ جمع، یعنی مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ لائیں گے، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع، اس طریقے سے۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلی چیز بتا رہے، جب خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، جیسے زید عالم، زید مدنی۔ جب خبر اس میں مشتق ہو، اسماء مشتق کا وہ بھی پڑھیں گے آپ آگے، تو اس میں مشتق ہو یا اس میں منصوب ہو تو مبتدا خبر کو مبتدا کے موافق لائیں گے، جیسے زید عالم میں زید یا عالم اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، اب زید مبتدا پر رہے تو عالم اس کو بھی واحد لائیں گے زید کی طرح، اگر شروع میں ہو زیدان ہے تو لائیں گے عالمان ہے۔ اسی طریقے سے زید مدنی اس میں منصوب ہے تو اس کو بھی مبتدا کے موافق لائیں گے، اگر ہو زیدان ہے تو لائیں گے مدنیان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ مؤنثوں کی بھی مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے زینب عالمۃ یا فاطمۃ عالمۃ، فاطمۃ مدنیۃ۔ پھر دوسری بتا رہا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، یعنی لوٹنے والی ہو، جیسے کہ اوپر مثالوں میں آیا تھا، ٹھیک ہے، وہی عائد والا۔ اب پھر تیسری چیز، خبر اس میں تفضیل مستعمل من نہ ہو۔ اب یہ بھی بتا رہے اس میں تفضیل کا بھی آگے انشاءاللہ بیان آئے گا، ابھی صرف ان کے نام یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ خبر اس میں تفضیل مستعمل من نہ ہو، یعنی اس میں تفضیل ایسا نہ ہو جو من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو۔ اگر من کے ساتھ استعمال ہوگا تو مبتدا اور خبر میں جو 5 چیزیں بتائی گئی ہے ان میں مطابقت نہیں ہوگی۔ پھر بتا رہے چوتھی چیز، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ اب جو خبر آئے گی وہ خبر ایسا صیغہ نہ ہو، ایسا کوئی لفظ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اگر مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو اگر مبتدا مذکر ہے تو پھر اس کو مؤنث مذکر نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ لفظ جب مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو پھر مطابقت نہیں رہی۔ پھر بتا رہے 5ویں چیز، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ اگر ایسا صیغہ ہو خبر جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر مطابقت کیسے رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا رہے دوسری 5 چیزیں ان کے اپوزٹ، یعنی ان کے برعکس، ان کے الٹی، لہٰذا آنے والی صورتوں میں مطابقت ضروری نہیں۔ یہ جو 5 چیزیں اوپر بیان کی ان کے برعکس یہ ہوں گی، اگر وہ چیزیں ہوں تو ان میں مطابقت ضروری نہیں۔ جیسے دیکھیے اب آپ کو مثالوں سے سمجھ میں آئے گا، جیسے خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو، اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو تو مطابقت ضروری ہے، اگر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو تو مطابقت ضروری نہیں۔ جیسے الرجل اسد، مرد شیر ہے، اب مثال تو کہیں گے تو شیر کا مؤنث نہیں لائیں گے مؤنث کے لیے، جیسے الامرأۃ اسد، شیرنی اسد اس کا مؤنث نہیں لائیں گے، اس کو بھی لفظ کو مذکر ہی لاتے ہیں تو مطابقت نہیں رہی، کیونکہ الامرأۃ مبتدا بنایا اسد خبر، تو امرأۃ تو مؤنث ہے، اسد لفظ مذکر ہے۔ پھر بتا رہے دوسری چیز، خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، جیسے الکلمۃ اسم، یہ پوری ایک جو تعریف ہے، الکلمۃ اسم وضع لمعنی مفرد، تو اس میں کوئی ضمیر مل ہی نہیں رہی ہے جو الکلمتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو، اوپر بتایا تھا نہ ہو تو مطابقت ضروری ہے، اگر ہو جیسے الصلاۃ خیر من النوم، اس میں لفظ خیرن یہ اس میں تفضیل ہے، اور من النوم من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، من حرف جر کے ساتھ، تو مطابقت نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ الصلاۃ لفظاً مؤنث ہے تائے تانیث ہے، ٹھیک ہے، اور خیر من النوم یہ پورا خبر بنے گا، الصلاۃ مبتدا، تو الصلاۃ مؤنث ہے تو خیرن کو مؤنث نہیں لائے یہاں پہ، کیونکہ مطابقت ضروری نہیں ہے جب اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو۔ پھر نمبر 4، خبر ایسا صیغہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، مؤنث کے ساتھ خاص ہو، اوپر میں نے شاید کہہ دیا تھا کہ مؤنث کے ساتھ خاص ہو، یہ میں نے اوپر کہہ دیا تھا، اوپر ہے مؤنث کے ساتھ خاص نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مؤنث کے ساتھ خاص ہو تو پھر اس کو مطابقت کیسے لائیں گے، جیسے الامرأۃ طالق، اور طلاق والی، اب طالق یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، مذکر کے لیے تو نہیں آتا ہے، تو اس لفظ کا مؤنث نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 5، خبر ایسا صیغہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو،
یکساں مستعمل ہے، یعنی استعمال دونوں میں ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اس کو لاتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی. وہ بھی آپ نے مذکر و مؤنث کے بیس میں پڑھا تھا کہ بہت سے الفاظ اس میں شمار کرائے تھے جو مذکر و مؤنث کے لیے آتے ہیں، تو آپ وہاں کا بھی مطالعہ کریں، اسی بہانے آپ کا دور بھی ہو جائے گا. جیسے مثال دے رہے الرجل جریح الامرأۃ جریح، یہ جریح مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، تو الرجل جریح کہیں گے، الامرأۃ جریح، تو یہاں مطابقت نہیں رہی. اب بتا رہے ہیں تقدیم مبتدا کی وجوبی صورتیں، یعنی مبتدا کو پہلے ہی لانا ضروری ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں. جیسے کہ اوپر بتایا تھا کہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو پہلے خبر کو مقدم کر دیں گے اور مبتدا کو مؤخر. لیکن جب یہ چیزیں ہو جو ابھی نیچے بیان کریں گے تو مبتدا کو مقدم ماننا یہ ضروری ہے. بتا رہے کہ درج ذیل صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے. نمبر 1، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو، جیسے زید المنطلق، جب دونوں معرفہ ہو تو پہلے کو مبتدا بنانا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو خبر. پھر دوسرا، جب مبتدا خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہو، جیسے غلام رجل صالح خیر منک، جب دونوں نکرہ مخصوصہ ہو، نکرہ مخصوصہ وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا اوپر، ٹھیک ہے، جب دونوں ہی نکرہ مخصوصہ ہو، مبتدا بھی اور خبر بھی، تو پہلے کو مبتدا بنائیں گے اور دوسرے کو خبر. جیسے غلام رجل صالح، اس میں غلام رجل صالح یہ نکرہ مخصوصہ ہے تو اس کو مبتدا بنائیں گے. خیر منک یہ بھی نکرہ مخصوصہ ہے، اس کو خبر بنا دیں گے، پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر. پھر بتا رہے نمبر 3، جب خبر جملہ فعلیہ ہو، جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو جملہ جو پہلے ہوگا اس کو مبتدا بنائیں گے. جیسے زید قام ابوہ، قام ابوہ یہ فعل، قام فعل ہے تو قام ابو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا، مبتدا نہیں، زید مبتدا. جیسے کہ شروع میں بھی مثالیں دی تھی زید فاصل والا مریضہ والی، تو اس میں بھی زید مبتدا تھا اور فاصل مریضہ پورا خبر. پھر نمبر 4، جب مبتدا ایسے کلمے پر مشتمل ہو جسے ابتدائے کلام میں لانا واجب ہے، جیسے من ابو کا. اب خبر ایسا ہی کوئی کلمہ ہو جو ابتدائی کلام ہے، جیسے اس میں استفہام ہے، من، یہ شروعی کلام میں آتے ہیں، تو اس کو مبتدا بنائیں گے اور بعد والے کو خبر. یہ تھا آج کا آپ کا سبق. امید ہے کہ اس کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو بار بار دہراتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے گا اچھے سے. اب یہاں حاشیے میں بتا رہے کہ وہ کلمات جن کو مقدم لانا واجب ہے کیا کیا ہے، اسماء استفہام ہے، وہ سب بتا رہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے. اس میں کچھ زیادہ خاص چیزیں نہیں ہے، وہ آپ پڑھ کے ہی سمجھ لیں گے. یعنی جو الفاظ پہلے آتے ہیں، جیسے اس میں استفہام ہے، اس میں شرط ہے، یہ سب پہلے آتے ہیں. اب مشق ہے، مشق دیکھیے کہ آج کی مشق بھی بہت طویل ہے. نمبر 1، مبتدا خبر کی پہچان کرے اور ترجمہ فرمائیں. تو ترجمہ تو آپ کو مصباح اللغات یا المنجد اچھی سے کوئی لغت تو اس میں سے الفاظ کے مفردات کے ترجمہ دیکھیں اور ترجمہ کریں. اور مبتدا خبر پہچاننا ہے کہ کیا مبتدا ہے، اس میں کیا خبر ہے، اس کو الگ الگ کرنا ہے. پھر سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کرے. اب یہاں پہ آپ کو ترکیب کرنا ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس میں سے مبتدا اور خبر کی ترکیب پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے. اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو سمجھ جائے کہ آپ نے پورے سبق کو سمجھ لیا، اور جتنے آج تک آپ نے نصاب النحو کے سبق پڑھے سب سمجھ جائیں گے اگر یہ کام کر لیں. یہ سب سے اہم ہے. پھر نمبر 3، درج ذیل جملوں کی عربی بنائیں. یہ بھی تھوڑا مشکل ہے، پھر بھی آپ کوشش کیجیے گا. جیسے کاشف مسلمان ہے تو کاشف نام لے لیں، تو اب اس کو موصوف صفت کی طرح نہیں کرنا ہے کہ مسلمان کا ترجمہ پہلے کاشف کا بعد میں، نہیں، بلکہ یہ جملہ اسمی ہے تو جیسا لکھا ہوگا اسی طریقے سے عربی بنا دیں گے. تو کاشفن، الکاشف مسلم، کاشف مسلم ہے، اسی طریقے سے پورا بنائیں. اب آسانی کے لیے اس کی ترکیب بھی کر دوں، زید فاضل صالح، فاضل صالح، زید فاضل نیک فاضل ہے، تو زید مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور فاضل صالح خبر. اس طریقے سے آپ کو پوری ترکیب کرنا ہے. زید فی الدار، زید مبتدا، فی الدار ظرف مستقر و سب بن کے خبر. تو آپ کو اسی طریقے سے پوری ترکیب کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمت نہیں آ رہی گا، ایسا نہیں کہ ہارڈ ہے تو ہم چھوڑ دیں، دشواری تو آئیں گی لیکن آپ کو محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.